السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا وہ مضمون ہے جس کو ہم نے شروع رمضان میں لکھا تھا، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسلام میں روزے کا مقصد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، محض اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں۔ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو روزہ چھوڑنا درست نہیں۔ سال میں ایک متعین مہینہ ایسا ہے جس میں مسلمان ناشتے کو مقدم کر دیتا ہے، بجائے صبح سویرے ناشتہ کرنے کے رات کے اخیر حصے میں کچھ کھا لیتا ہے اور دوپہر کے کھانے کو مغرب تک مؤخر کرتا ہے۔ پورے دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز رہتا ہے۔ اس سے مسلمان کے دل کی صفائی، معدے کو سکون، اخلاق میں شائستگی اور جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے۔ یہ مہینہ اتحاد، میل محبت، غمخواری اور باہمی مساوات کا مظہر ہوتا ہے۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو وہ صرف اسلام ہی سے نہیں بلکہ اس کا وجود پچھلی قوموں میں بھی تھا، جیسا کہ ہندو فرقے میں روزہ برت کی شکل میں موجود ہے، جسے ہندو تزکیہ نفس کے لیے رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کے یہاں مسلسل روزے کے موسم ہیں جن کا تعلق قدیم حوادث اور واقعات سے ہے۔ مثلا بابل کے عہد میں زمانہ اسیری و غلامی یہ چوتھے مہینے مئی اور پانچویں مہینے جون اور چھٹے مہینے جولائی اور 10ویں مہینے تبت میں پڑتے ہیں۔ تلمود کے عالموں کا خیال ہے کہ ان دنوں کے روزے عہد غلامی میں لازم اور آزادی و خوشحالی کے ایام میں اختیاری ہیں۔ یہودی مصیبت آنے اور قحط پڑنے یا بادشاہ کے مہم پر جانے پر بھی روزہ رکھتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں روزے کی تفصیل نظر نہیں آتی، البتہ اتنا ضرور ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنی نبوت کے آغاز سے قبل 40 دن روزے رکھتے تھے، جو موسوی شریعت میں فرض کے درجے میں ہیں۔ بہت سے راہب اور کلیسا کے ذمہ دار جنسی ترغیبات کے مقابلے کے لیے روزے کی تلقین کرتے تھے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ارکان اربع صفحہ نمبر 235 تا 240۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو قدیم ادیان و مذاہب میں روزے فرض کیے تھے ان کا بھی صرف یہی مقصد تھا کہ لوگ پرہیزگار اور متقی بن جائیں۔ اسی لیے اس آخری امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ ان کے اندر خشیت الہی اور حیا پیدا ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے ہم پر صرف رمضان میں ایک مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں، ہم کو اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت ہے۔ شاہ صاحب حجت اللہ البالغہ میں تحریر فرماتے ہیں، روزے میں اختیار دے دینے سے تعویل اور فرار کا دروازہ کھل جائے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اسلام کی یہ اطاعت غفلت کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس کی مدت تعین بھی ضروری تھی تاکہ اس میں افراط و تفریط کا موقع نہ ہو۔ اگر روزوں کے ایام متعین نہ ہوتے تو لوگ نفس پرستی کا شکار ہوتے، کبھی تو 20 پر اکتفا کرتے تو کبھی 40 رکھ کر روزے کی حقیقی روحانیت سے اور اس کی آفاقی کرشمہ سازی سے محروم ہو جاتے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر 5 ایسی خصوصیت و امتیازات عطا فرمائی ہیں جو اس سے قبل کسی قوم کو میسر نہ ہوئیں۔ احمد و بزار اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے کے لوگوں کو نہیں ملی۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار تک دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے سنواری جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے مشقتیں
اپنے اوپر سے پھینک کر تیری رحمت کی طرف آئیں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان کے مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ پاتے جن تک غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات روزے دار کی مغفرت کی جاتی ہے، وہ رات شب قدر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے کی ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، متفق علیہ۔ جو عمل جتنا اہم اور باعث فضیلت اور برکت ہوتا ہے، اس کے صحیح ادا کرنے پر وہ عمل وعید اور سختی، اس کے صحیح نہ ادا کرنے پر وہ عمل وعید اور سختی کا موجب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کو اس کا کھانا اور پانی چھوڑنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، رواہ الترمذی۔ روزہ نہ رکھنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روزے کے اثر سے روح میں پاکیزگی اور تقوی و پرہیزگاری کی صفت اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت و قوت جب ہی پیدا ہوگی جبکہ کھانے پینے کی طرح دوسرے تمام چھوٹے بڑے معاصی اور گناہوں سے پرہیز کیا جائے، خصوصاً جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ وغیرہ سے ہی نہیں بلکہ ہر قولی و فعلی حرکت سے اجتناب کیا جائے۔ لعلکم تتقون، تقوی تراویح یا فرض و نفل نماز پڑھنے کا نام نہیں، نہ خوف کا، نہ تو ذکر و تسبیح اور قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ تقوی ایک مزاج ہے، تقوی ایک ملکہ ہے، تقوی ایک طبیعت ہے۔ لعلکم تتقون مطلب یہ نہیں کہ رمضان ہے تو تقوی ہے اور رمضان نہیں تو تقوی نہیں۔ تقوی کا معنی لحاظ و شرم کی عادت، پاس و لحاظ کی عادت پڑ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، آپ ایسے راستے پر چلے ہیں جو کہ دونوں طرف سے کانٹوں کی باڑھ لگی ہو اور راستہ تنگ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تب آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ دامن سمیٹ لیا، آستین وغیرہ دیکھ لی کہ کہیں کانٹوں میں پھنس نہ جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہی تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب طاعت کا مزاج بن جائے، ہر کام خدا کو خوش کرنے والا کریں اور جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہو وہ عمل نہ کریں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو قرآنی افادات مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ۔ اللہ ہمیں حقیقی روزے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔